اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سجدہ کی آیت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ حج کو قرآن پاک کی باقی تمام صورتوں پہ فضیلت حاصل ہے، اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، کسی اور سورہ مبارکہ میں سجدے نہیں ہیں، 2 ایک ہے لیکن 2 ایک ہی سورہ مبارکہ میں صرف سورہ حج میں ہیں۔ اور فرمایا کہ جس نے ان آیتوں کو پڑھ کے سجدہ نہیں کیا اس کو چاہیے کہ پھر اس سورہ مبارکہ کو نہ ہی پڑھے، اتنی فضیلت ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، گھر جا کے سجدہ جو ہے وہ ادا کر لیجئے گا۔ عالم، آ حرف استفہام ہے، سائن آف انٹیروگیشن۔ کیا؟ لم نافیہ کا صیغہ ہمیشہ ماضی میں نفی کرتا ہے، لا حاضر میں نفی کے لیے، لم ماضی میں نفی کے لیے، اور لن مستقبل میں نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علم تارا، تے علامات مضارع ہے، را کا معنی دیکھنا، تا یاتین حروف یاتین سے علامات مضارع۔ کیا تو نے دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ نہ جو ہے وہ نافیہ کے لیے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اندھا، بے شک یہ کہ اللہ، بے شک وہ اللہ ہے۔ یسجدو، یسجدو سجدہ، سجدہ کرنا، وہ سجدہ کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، من جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں۔ آسمانوں میں کیا ہے؟ فرشتے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین میں کیا ہے؟ جن و انس خاص طور پہ۔ والشمس، اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور نجوم کہتے ہیں نجم کی جمع ستارے، والجبال جبل کی جمع پہاڑ، والشجر شجر درخت، والدواب دواب کس کو کہتے ہیں؟ چوپائے، زمین پہ چلنے والے جاندار، چارپائے چوپائے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے اکثر۔ یہ صرف یہاں پہ لکھا کثیر من الناس، وکثیر اور اکثر پر، حق کا ثابت ہو چکی، علیہ العذاب، اور اکثریت ایسی ہے جس کے اوپر عذاب لکھا جا چکا، ثابت ہو چکا۔ آمین۔ ومن یہن اللہ، یہن لفظ کس سے ہے؟ اہانت، ان سے۔ اہانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذلت، رسوائی۔ ومن یہن اللہ، اور جس کو ذلیل کرے اللہ، فما لہ، پس ما یہاں پہ نافیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے، پس نہیں ہے اس کے لیے، من مکرم، مکرم لفظ کس سے ہے؟ اکرام، ان سے۔ اکرام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عزت، پس اس کے لیے کوئی عزت نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یفعل، وہ کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا۔ علم تری ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا یہ کہ اللہ کو یسجدو، سجدہ کرتے ہیں، لہو من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے اکثر، وکثیر حق علیہ العذاب، اور اکثریت کے اوپر جو ہے وہ عذاب ثابت ہو چکا، لکھا جا چکا۔ امن یہن اللہ، اور جس کو ذلیل کرے اللہ، ہمن لہ من مکرم، پس اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔
ان اللہ بے شک اللہ یفعل ما یشاء وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے آیت کریمہ ہمیں بڑی بظاہر سادہ سی نظر آتی ہے، لیکن ایک بات تو میں نے اس کی امپورٹنس بتا دی صورت حج کی کہ عقبہ بن عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کو دوسری تمام صورتوں پہ فضیلت حاصل ہے 2 سجدوں کی وجہ سے۔ اس میں 2 سجدے ہیں، اور جو سجدہ آیت پہ پہنچے اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے، اگر وہ سجدہ نہیں کرتا تو چاہے پھر اس کو نہ ہی پڑھے۔ یہ اس حد تک کہا گیا اس کے بارے میں، یہ فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ اب بجائے اس کے مفہوم کے اوپر پہلے تو یہ کہ الم تران اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے آپ کے دیکھنے کی سب کے سامنے کی ہیں۔ یسجدو سجدہ کرتی ہے، لہو من فی السماوات جو کچھ ہے آسمانوں میں۔ آسمانوں میں کیا ہے؟ فرشتے ہیں، اللہ کی نوری مخلوق ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے آگے جو وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فضیلت ہے ان کی، آسمانوں میں ہیں وہ، من فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، ہر چیز جو سجدہ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک سمیٹری ہمیں نظر آتی ہے، یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ سورج۔ اس سے چھوٹا کیا ہے؟ چاند۔ اس سے چھوٹے کیا ہیں؟ ستارے۔ اس سے چھوٹے کیا ہیں؟ پہاڑ۔ اس سے چھوٹے کیا ہیں؟ درخت۔ اس سے چھوٹے کیا ہیں؟ چوپائے۔ اور اس کے بعد پھر نام جو ہے وہ کس کا لیا گیا ہے؟ الناس، لوگوں کا۔ تو انسان کی اللہ نے یہاں سے کمتر حالت سے مٹی سے اٹھا کے اللہ نے جو ہے فضیلت بخشی۔ فضیلت کیا بخشی؟ سب سے پہلے فرشتوں سے سجدہ کروایا اللہ کو، اور فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد اللہ نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کی اطاعت کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ سورج جو ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ تمہارے پھل پکانے کے لیے، تمہیں حرارت پہنچانے کے لیے، تمہیں گرمی دینے کے لیے۔ چاند کس لیے آتا ہے؟ پھلوں میں رس ڈالنے کے لیے، تمہیں رات کو روشنی دکھانے کے لیے۔ ستارے تمہارے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پہاڑ تمہارے لیے جو ہے وہ پھر خزانے لیے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد درخت ہیں، پھر چوپائے ہیں۔ یہ ہر چیز تمہارے لیے اللہ نے جو ہے وہ مسخر کر دی، ہر چیز تمہارے لیے متی کر دی۔ تو یہ ایک دیکھیے کہ ایک ہمیں نظر آ رہی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرنے میں مشغول ہے۔ انسان کی اوقات یاد دلائے گی کہ انسان ان سب سے چھوٹا اور حقیر تھا۔ اللہ نے جو ہے وہ ان سب کو جو ہے وہ مسخر کر کے، متی کر کے اس کو جو ہے رتبہ اور فضیلت دی۔ اور یہاں پہ کہا گیا سب سجدہ کرتے ہیں، اس میں سے یہاں کہیں پہ کثیرن یا قلیلن کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے سب کچھ سجدہ کرتا ہے۔ سورج بھی کرتا ہے، چاند بھی کرتا ہے، ستارے بھی کرتے ہیں، پہاڑ بھی کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں۔ اب سورج کا سجدہ کیا ہے؟ پوچھا ایک صحابی سے رسول اللہ ابو ذر سے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پتہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ کہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے؟ فرمایا یہ جاتا ہے اور جا کے اللہ کے عرش تلے سجدے میں گر پڑتا ہے، اور پھر جب تک اس کو اجازت نہیں ملتی تب تک وہ طلوع نہیں ہوتا۔ اور ایک دن ایسا آئے گا جس دن جو ہے وہ کہا جائے گا جہاں سے آیا وہاں واپس لوٹ جا، اور وہ روز محشر ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جبال پہاڑوں کا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے سائے ہوتے ہیں جو دائیں اور بائیں ہوتے ہیں، اور پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں، دائیں بائیں جھومتے ہیں، اللہ کی جو ہے وہ آگے سر بسجود ہوتے ہیں۔ اور پھر والدواب اور تمام چار پائے جتنے بھی جو ہے وہ سارے جانور ہیں وہ سارے کے سارے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ کبھی ان کو اپنے آگے نہ کھڑا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ چارپایا وہ مویشی تم سے زیادہ سجدہ کرنے والا ہو، وہ بھی سب کچھ سجدہ کرتے ہیں۔ پھر کہا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لوگوں میں سے اکثر، سارے نہیں، یہ سارے جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور انسان کو اللہ نے اختیار دیا، اللہ کو اللہ نے عقل دی، اللہ نے اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ یہاں سے چھوٹا سا حقیر سے اٹھا کے ان سب کو جو ہے وہ اللہ نے تمہارے سامنے جو ہے وہ مفتوح کر دیا، سب کو مطیع کر دیا، تمہیں اتنی دے دی کہ ہر چیز تیری خدمت کے لیے جو ہے وہ پیدا کر دی گئی۔ اور لیکن وہ سارے تو سجدہ کرتے ہیں، وہ چاہے سورج ہو، ستارے ہوں، چاند ہو، پہاڑ ہو، ہر چیز تمہارے لیے متی کر کے، لیکن وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ تم میں سے کیا؟ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لوگوں میں سے اکثر۔ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات، یہ جو مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کے آگے سربسجود ہوتی ہیں۔ سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں،
اور تو اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو سجدہ کرنے پہ چل پڑا۔ یہ کیوں بار بار بتایا گیا ان کے لیے؟ کچھ لوگ سورج پرست تھے، سورج چاند کو سجدہ کرتے تھے، کچھ ستاروں کو پوجتے تھے، کسی نے درخت کو جو ہے وہ کچھ بنا لیا، کسی نے کچھ کو بنا لیا، کہ یہ ساری تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات کو جس نے بنایا ہے تم اس کو سجدہ نہیں کرتے، اس کی مخلق کو جو ہے وہ سجدہ کرنے چل پڑے، تو وہ تو ساری کی ساری اللہ کے آگے آلریڈی سجود ہوتی ہیں۔ تو جو اللہ کی خلق ہے سجدہ اس کو کرنا ہے یا جو خالق ہے اس کو کرنا ہے؟ تو یہاں پہ اس سیمیٹری نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ ہم نے بنایا، یہ سارے سجدہ کرتے ہیں سوائے انسان کے۔ انسان جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر، خالق کو چھوڑ کے اس کی مخلوق کے آگے، یہاں پہ وہ تمام گروپ جو ہے وہ آگئے، جو کوئی سورج کو پوجتا تھا، جو کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا، جس نے کسی کو در بنایا ہوا تھا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے جو ہے وہ ان سے کہتے تھے۔ تو اللہ کے علاوہ جتنے کو تم پوجتے ہو، جتنے کو تم سجدہ کرتے ہو، جتنے کے آگے سر جھکاتے ہو، اپنا ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ تو سارے اللہ کے آگے جا کے جھکتے ہیں۔ تو پھر اس کے آگے جھکو جس کو سب سجدہ کرتے ہیں، نہ کہ اس کو جو اس کی خلق ہے، جو مخلوق ہے اس کی۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے اکثریت سجدہ کرنے والی ہے۔ وَكَثِيرٌ، اور اکثریت ہے، حق علیہ، ثابت ہو چکا، العذاب، ان کے اوپر عذاب۔ یہ وہ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے اس کے علاوہ اس کی خلق کو جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، اس کی مخلوق کو سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، چاہے سورج کی شکل میں ہو، ستارے کی شکل میں ہو، چاند کی شکل میں ہو، کسی بھی اور شکل میں ہو، چاہے وہ فرشتوں کو پوجتے ہوں، اس جو بھی کرتے ہیں ان کے اوپر کیا؟ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، ان کے اوپر جو ہے عذاب ثابت ہو چکا ہے، ان کے اوپر عذاب لکھا جا چکا ہے۔ دیکھیے پہلے توحید کے دلائل پچھلی آیت کریمہ میں گن گن کے بتائے گئے، اس دن اس گھڑی کا جو ہے بتایا گیا جس میں اٹھنا ہے، اور پھر یہ بتایا جا رہا کہ ہر چیز جس کو تم اللہ کے علاوہ، وہ تو سب خود سجدہ کرتی ہے اللہ کو، جتنے بھی بڑے ہیں سارے جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ ان کے نام، سب سے بڑا سب سے چھوٹا، اسی ترتیب کو دیکھ لیجئے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، شجر، دواب، یہ ایک سیمیٹری اوپر سے نیچے چلی آ رہی ہے۔ یہ سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، انسانوں میں سے بھی اکثریت کرتی ہے، لیکن کچھ ہیں ایسے جن کے اوپر عذاب ثابت ہو چکا۔ اور یہ کون ہیں؟ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ ہے وہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور وہ اکثریت ہے جن کے اوپر عذاب سچ ثابت ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ذلیل کرے، یوہنا اہانت سے ہے، اہانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذلیل کرنا کسی کو، اور جس کو اللہ ذلیل کرے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ مکرم اکرام، ان سے اکرام عزت، اور اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اور کون ہے جن کو اللہ ذلیل کرے گا؟ جن کے اوپر جو ہے وہ کثیر حق علیہ العذاب، جن کے اوپر ثابت ہو چکا ہے۔ اور یہ ثابت ہونے کے لیے ایک ہی بات کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سربسجود ہو گئے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیا، ان کے اوپر لکھا بھی گیا ہے اور ان کو اللہ ذلیل بھی کرے گا اور ان کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا۔ وہ اس دنیا میں بھی در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، اور وہ کھاتے پھر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں پھرتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، ان کے اوپر عذاب لکھا جا چکا ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم یا زیادتی نہیں ہے، یہ بوجہ اس اپنے اعمال کے، اپنے کرتوتوں کے ہے، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اسی کی سزا ہم بھگتے ہیں۔ ان اللہ یفعل، بے شک اللہ وہ کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اس کا ہاتھ کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہاں پہ پھر سجدہ ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک آیت کریمہ میں مفہوم سمجھا دیا گیا کہ پوری کائنات اللہ کے آگے سربسجود ہوتی ہے، اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کے اس زمین میں انسان کو جو ہے وہ ساری اس کے لیے مطیع کر دیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو، اس نے اللہ کی بنائی ہوئی خلق کو، مخلوق کو سجدہ کرنا شروع کر دیا اللہ کو چھوڑ کر۔ کسی نے سورج پکڑا، کسی نے چاند پکڑا، کسی نے ستارے پکڑے، کسی نے فرشتے پکڑ لیے، تو جو اللہ کی بنائی وہ تو خلق، دیکھیے خالق صرف وہ ہے، اور صرف اسی کو سجدہ جائز ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو اپنی مثال آپ ہے، جو اپنی ذات میں یکتا ہے، جس کو اپنی بقا کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی کائنات کی ہر چیز کو اپنی بقا کے لیے اللہ کی مدد چاہیے۔ تو مانگیں اس سے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو خود کسی کی محتاج ہے، اس سے ہم نے کیا مانگنا ہے؟
وہ تو خود محتاج ہے، تو جو محتاج خود ہو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ بڑا توحید کا کنسپٹ اس آیت کریمہ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا۔ کیا تمہیں نہیں پتا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سجدہ کرتی ہے اللہ کو؟ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، چوپائے ہیں اور لوگوں کی شخصیت ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن پہ عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اور بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس توحید کے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ دیکھیے، جس نے گواہی دی اللہ کی وحدت کی، اللہ کی وحدانیت کی، جس نے گواہی دی رسول کے سچ ہونے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جس نے یقین رکھا آخرت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اس کے اوپر جنت ثابت ہوگی، جس نے ان چیزوں پہ یقین رکھا۔ اب دیکھ لیجئے، ہمیں اللہ پہ یقین ہے، لیکن اللہ سے زیادہ ہم سیانہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو فیصلے ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اللہ تو بس رکھا ہوا ہے ہم نے ثواب کے لیے کہ ٹھیک ہے، جاؤ جا کے سجدے کرو، کرنا میں نے زندگی ایسے گزارنی ہے، ویسے نہیں گزارنی جیسے مجھے اللہ نے کہا یا اس کے رسول نے کہا، ویسے گزارنی جیسے میرا دل کرے گا۔ سود ہمارے سامنے مثال ہے، اور کتنی چیزیں ہیں جن کو جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہر چیز ہمارے سامنے روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ تو وحدانیت کا، توحید کا پیغام، اس کو سجدہ، اس کے آگے ہاتھ پھیلانا، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا، جس کی ساری خلقت محتاج ہے۔ جو خود محتاج ہے وہ سجدے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحم، اللهم اغفر لنا وارحم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا رب۔ جزاک اللہ۔